آج میں نے ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ کے لیے ایک دوسرے کنٹری میں جانا تھا۔ چند روز سے پلاننگ چل رہی تھی، فلائٹس بک کی گئیں، پھر میں نے اپنے بیگز وغیرہ تیار کیے۔ کل میں نے آن لائن چیک ان کیا، اس کے لیے اپنے ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ کی ڈیٹیلز وغیرہ انٹر کیں۔ جب سب کلیئر ہو گیا تو بورڈنگ پاس ایشو ہو گیا۔ آج صبح سویرے میں ایئرپورٹ پہنچا، امیگریشن کلیئرنس بھی ہو گئی، سیکیورٹی سے بھی پاس ہو گیا۔ آگے جا کے پھر ہم بورڈنگ کا انتظار کرنے لگے۔ جب بورڈنگ شروع ہوئی اور ہم سب بورڈ ہونے لگے تو مجھے وہاں روک لیا گیا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ میرا پاسپورٹ زیادہ عرصے کے لیے ویلڈ نہیں ہے، تو میں فلائی نہیں کر سکتا۔ جبکہ میرا پاسپورٹ تو ابھی ویلڈ تھا، تو میں نے انہیں کہا میرا پاسپورٹ تو کافی ابھی ٹائم رہتا ہے ایکسپائر ہونے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کنٹری میں جا رہا ہوں اس کنٹری نے ابھی ریسنٹلی ایک لاء چینج کیا ہے، جس میں انہوں نے پاسپورٹ کی ریکوائرڈ ویلیڈیٹی کا ٹائم بڑھا دیا ہے۔ تو میرا پاسپورٹ اس ٹائم سے، اس منیمم ٹائم سے 10 دن پہلے ایکسپائر ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ مجھے بورڈ نہیں کر سکتے۔ میں بہت اپسیٹ ہوا۔ ام، بہرحال ان کی مجبوری تھی، انہوں نے بورڈ نہیں کیا اور مجھے کہا کہ میں ایئر لائن کے آفس چلا جاؤں۔ تو وہ فلائٹ تو چلی گئی، میں پھر ایئرپورٹ پر ہی ایئر لائن کے آفس گیا۔ وہاں پر آفس میں ایک ریسیپشن پہ خاتون تھیں۔ انہیں جب میں نے اپنے اپسیٹ ہونے کی وجہ بتائی تو وہ انڈرسٹینڈ کر رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ قانون ریسنٹلی چینج ہوا ہے تو اور دیگر کئی مسافر بھی اس طرح کی ڈیفیکلٹی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی کہا کہ اگر پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو میں اتنی تکلیف سے نہ گزرتا، میں اپنا پلان چینج کر لیتا اور کوئی اور حل نکال لیتا یا پاسپورٹ رینیو کرا لیتا ارجنٹلی۔ اور میں نے شکایت کی کہ جب میں نے ٹکٹ بک کرایا اس وقت اگر کچھ بتا دیا جاتا کہ یہ قانون میں تبدیلی آ گئی ہے، یا ایون کہ کل جب بورڈنگ پاس میں نے جب آن لائن چیک ان کیا تو اس وقت پاسپورٹ کی ساری ڈیٹیلز میں نے اپلوڈ کی، تو اس وقت اگر بورڈنگ پاس ایشو نہ کیا جاتا تو کم از کم میں آج کی تکلیف سے بچ جاتا۔ تو اس خاتون نے پھر سمپیتھائز کیا میرے ساتھ اور کہا وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ریسنٹلی قانون چینج ہوا ہے تو ابھی ان کا سسٹم جو ہے وہ اتنا اپ ڈیٹ نہیں ہوا کہ وہ بورڈنگ پاس ایشو کرنے سے پہلے وہ مجھے انفارم کر دیتا۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اب ہو تو کچھ نہیں سکتا، تو میں نے وہاں سے جسٹ لیو کرنے سے پہلے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ایک اتنی پلاننگ کے باوجود آج آ کے وہ ساری پلاننگ ویسٹ ہو گئی۔ تو ادھر اس خاتون نے ایک بڑی پیاری اور عجیب بات کی، عجیب تو نہیں، پیاری بات کی، لیکن مجھے اس بات کا سننا اس خاتون سے عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ یو نو وین وی میک پلانس آفن گاڈ لافس بیکاز گاڈ ہیز پلانڈ سم تھنگ ایلس فار اس اینڈ گاڈ از دا بیسٹ پلانر۔ اس کی اس خوبصورت بات نے کہ جب ہم پلان بناتے ہیں تو کئی دفعہ خدا ہنس رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے کوئی ڈیفرنٹ پلان بنایا ہوتا ہے اور خدا ہمارے لیے بیسٹ پلان بناتا ہے۔ تو اس کی اس بات نے وہ جو میری اپسیٹ ہونے کی جو فیلنگز تھیں وہ تو بہت ہی مجھے اس میں ریلیکسیشن فیل ہونا شروع ہوئی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ ایک حیرت بھی ہوئی کہ وہ خاتون بظاہر مسلمان نہیں تھیں۔ ویسے تو یہ بات ایک یونیورسل فیکٹ ہے، اس کے جاننے کے لیے مسلمان ہونا خیر ضروری نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کی تعلیم بطور تعلیم سب سے پہلے تو مسلمانوں کو ہی دی گئی ہے، اور واضح طور پر دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے، اور اللہ کا پلان چلتا ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اور اسی طرح کئی احادیث ہیں اور کئی روایات ہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے بیسٹ پلان بنا سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ نیکسٹ لمحے کیا ہونا ہے۔ تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہوتا ہے اکثر۔ اب ہم جیسے لوگ دوسروں کو بڑی نصیحتیں بھی کرتے ہیں، اسی چینل پہ میں نے اسی طرح کی کئی ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ بیسٹ پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے اور ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اور ہر کام جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے سوچنا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہوگی۔ لیکن باتیں کرنے میں
اور ان باتوں کو اپنے دل میں ایکچولی اتارنے میں بڑا فرق ہے۔ جب باتیں یہ دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں تو جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم پھر بہت زیادہ اپسیٹ نہیں ہوتے، لیکن آج میں نے دیکھا کہ میں اپسیٹ ہوا، تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں بھی اپنے رب پر اسی طرح کا یقین ہے کہ جس کا اظہار ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں آج فلائی نہیں کر سکا، لیکن یقیناً اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا اظہار اسی وقت ہونا چاہیے تھا جب میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ تو بس اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، اور ایمان کے ٹیسٹ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ آج میرا ٹیسٹ ہوا تو اگر غور کیا جائے تو میں اس میں کسی حد تک ناکام ہوا، کیونکہ میں کافی اپسیٹ ہوا تھا وہاں پہ۔ لیکن اب میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی میرے لیے۔ تو اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، دعا کریں میں بھی ایسا کر سکوں، اور میرے لیے آپ بھی دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں، اور انشاءاللہ پھر اگر رب نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو بھرپور ایمان اپنے دل میں لیے ہوئے انشاءاللہ رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔